تم سوگ میں سرور کے ہو، حق ہے تمہارا سروری، تم میں ہو آزم حیدری، تم میں ہو شان عسکری، دیکھے تمہیں تو خود کہے۔ بہت بڑے عارف تھے، مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے، صلی اللہ علیہ محمد، مولا کے حرم میں گئے، اور آپ بھی ماشاءاللہ گئے ہوں گے، اللہ آپ سب کو آج کی شب کے صدقے میں زیارت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا اتنا بڑا، آپ نے دیکھا سب سے بڑا حرم جو ہے وہ 8ویں امام کا ہے، یعنی اگر واقعاً کسی نے بادشاہت دیکھنی ہے امام کی تو وہاں جا کے دیکھے کیا حرم ہے، کیا خوبصورتی اور کیا کام اور کیا نظام ہے پورے حرم کا، ایک الگ خوشبو ہے جو میں تو مثلا جیسے پہلی دفعہ زیارت پہ گیا تھا اور آج تک جب ہر وقت نوکری بھی ملتی رہتی ہے، جب بھی جاتا ہوں وہ خوشبو آج تک ویسی ہی ہے جو پہلی دفعہ آئی تھی۔ وہ جب آپ وہاں جاتے تو عارف نے دیکھا کہ مولا ایک اس دروازے سے آ رہا ہے، ایک اس دروازے سے آ رہا ہے، اور اتنا بڑا حرم ہے کہ پورے شہر کا ٹریفک نیچے سے گزرتا ہے، یعنی تو ہر طرف سے کوئی آ رہا ہے، کوئی دور سے آ رہا ہے، کوئی دور سے دیکھتا ہے، کہیں سے بھی اس کو زری نظر آتی ہے، ہر آدمی سلام کر رہا ہے، مولا کو جھک رہا ہے۔ تو عارف نے امام سے مطلب کہ مولا کس طرح سب کا جواب دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں سب کو، ایک ٹائم پہ کتنے لوگ سلام کر رہے ہیں؟ تو اچانک سے حجاب ہٹا تو اس نے کیا دیکھا، ہر زائر کے برابر میں امام موجود ہے، ہر زائر کے برابر میں، ہر زائر کے برابر میں۔ اور یہ اذن دخول ہی یہی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، یورونا مقامی، آپ میرا مقام دیکھ رہے ہیں، وَيَرَدُّونَ سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں میرا مقام کیا ہے، نہ صرف ظاہری باطنی بھی مقام دیکھ رہے ہیں۔ امام ہے، ہماری ابھی تک امامت حل نہیں ہوئی عزیزان محترم۔ خوب آپ مولا سے مانگیں کہ مولا آپ دے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ وہاں جا کر خدا سے بھی مانگ سکتے، خدا اپنے اس حبیب کے صدقے میں، اپنے اس ولی کے صدقے میں دے مجھے۔ ظاہر ہے جب آپ نماز پڑھیں گے تو خدا ہی کی پڑھیں گے، چاہے کہیں بھی پڑھ رہے ہو، لیکن آپ راز و نیاز اپنے مولا سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جب تک یہ معرفت نہیں ہوگی کہ کائنات کے اس وجود میں ان کا وجود کیا ہے، کیا وجود ہے ان کا، کیا ہے ان کا وجود، کہاں ہے ان کا وجود، اور کتنی دسترس ہے اس وجود کی، تب یہ ہستیاں سمجھ میں آئیں گی، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں ان کے سامنے۔ یعنی بہت مشکل تھا لوگوں کے لیے، لیکن جو ان کو سمجھ گئے وہ تڑپتے تھے، تڑپ رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کو جب نامہ لیٹر ملا ہے نا امام کا کہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ کوفہ میں، اس نے جب وہ لیٹر دیکھا ہے نا تو یہ آتش عشق کی لگ گئی، اسے بیٹھا نہیں گیا۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے عزیزان محترم، میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں ان کیفیتوں کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں لفظ بیان نہیں کر سکتے، وجود محسوس کر سکتا ہے ان کو۔ یعنی ہم یہ جو اتنا بولتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنے صاف ہم ہوں گے اندر سے اتنا ہم ان وجود کے قریب ہو سکیں گے۔ اس کی شرط، اس میں جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجس کو، نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی نجاست ہے تو میں کیسے ان کے قریب جا سکتا ہوں؟ کوئی نجاست ہے اگر میرے اندر، مطلب کون سی نہ، میں غیبت کرتا ہوں، میں تہمت لگاتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں کم تولتا ہوں، میں کوئی بھی غلط کام جو میں کر سکتا ہوں اگر وہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے نجاست ہے میرے اندر۔ اب یہ جو نجاست ہے یہ مجھے ان کے قریب وہ نہیں ہے، وہ تو آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے ان کا۔ میں آپ کی بات نہیں، میں تو اپنی بات کروں گا کہ میں کتنا اندر سے خراب ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھے کیسا بلاتے ہیں اپنے پاس،
اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ وہ کتنے کریم ہے. شیخ بہائی کہ جنہوں نے امام رضا کا حرم ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، اسٹرومنسٹ تھے، کنسٹرکٹر تھے. یعنی اس زمانے میں حکیم یہی ہوتا تھا کہ سارے علوم پر اس کو تھا. شیخ بہائی نے جو حرم بن رہا تھا امام کا، کہا بنانے والے کو کہ میں جا رہا ہوں، یہ جب دروازہ بنانا حرم کا تو اس میں یہ تعویذ لگا دینا. چلے گئے، واپس آئے تھے کہ دروازہ بن گیا. اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لگایا تعویذ؟ اس نے کہا نہیں لگایا. کہا کیوں نہیں لگایا؟ میں نے تمہیں کہا تھا تعویذ لگانا. کہتا ہے کہ جب دروازہ بن رہا تھا اور یہ تعویذ لگانے کا وقت آیا تو میں نے خواب میں دیکھا امام میرے پاس آئے ہیں اور امام نے کہا یہ تعویذ مت لگانا. ایک دفعہ، دو دفعہ، جب چند دفعہ ہوا تو میں نے بغیر تعویذ کے دروازہ بنا دیا. شیخ بھائی رونے بیٹھ گئے، گریا کرنے لگے. کہا کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زادہ حرم کے اندر داخل ہو، مگر امام نہیں چاہتے. امام چاہتے تھے کہ سب آ جائے، سب آ جائے. یعنی یہ ہے وہ. اور ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ تو حق ادا کریں، کوئی تو حق ادا کریں اس اہل بیت کی اطرت کا، ان کی پاکیزگی کا، کہ اللہ نے ان کو پاک، نجاست سے دور، تبھی تو معصوم ہے. اور میں خود دور ہو رہا ہوں. میں جو عمل کرتا ہوں خدا نہ خواستہ غلط ہے، میں دور منتظر. یعنی میں اپنے اعمال کو ویسا کروں جیسے امام چاہتے ہیں، اور امام تک میرے اعمال پہنچ رہے ہیں. امام میرے اعمال دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا. بھی تو آج کل میرے جیسا ایک چھوٹا سا آدمی، اگر میرا کوئی آفس ہے، میرا کمپنی ہے، یا مثلا آپ کی شاپ ہے، آپ کا امام بارگاہ بنایا ہوا ہے، تو آپ موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ کے سارے جو کیمرے ہیں امام بارگاہ کے آپ کو موبائل پہ نظر آئیں گے. آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو اپنے آفس کے، اپنی فیکٹری کے، اپنی امام بارگاہ کے سارے کیمرے کہ کیا ہو رہا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. یہ میں اور آپ نے بنایا ہوا نظام. اور جو اللہ کا ولی ہے اسے نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کیا کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ ہے. نہ صرف یہ بلکہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے کہ دل میں کیا ہو رہا ہے. یعنی پاک ہو. آیت اللہ مجتہد تہرانی جو ہے وہ مرتضیٰ زاہد سے واقعہ بیان کرتے ہیں، جو تہران کے بہت بڑے عارف تھے. کہتے ہیں ایک دن وہ رات کو گھر پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ میری زوجہ سو رہی ہوں گی، رات دیر ہو گئی ہے، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ نیند سے اٹھ جائیں گی، تو بہتر ہے میں بیٹھ جاتا ہوں. دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ صبح کا انتظار کرے. احترام، تکلیف نہ دینا کسی کو. اسی وقت امام زمانہ ان کی بیوی کے خواب میں آئے. اللہ، یعنی ان کا کیا مرتبہ ہوگا شیخ زاہد کا کہ امام زمانہ یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ یہ گلی کے کونے پر بیٹھے. اور کیا مقام ہوگا ان کی زوجہ کا کہ جن کے خواب میں امام زمانہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیے دروازہ کھولیے، شیخ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ، یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے اتنے آرام سے کہ مطلب ہم سب کچھ کرتے رہے باہر، اور مطلب مولا مولا. یہ تو مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ورنہ جو میرے اعمال ہیں وہ تو پہلے باہر نکلے. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہم ایک دوسرے کو باہر نکال دیتے. نہیں عزیزان محترم، بصیرت چاہیے. امام زمانہ کے ماننے والے بصیر ہوں، بصیر ہوں. بصارت ضروری ہے جو حضرت عمار کے پاس تھی، جو میثم تمار کے پاس تھی. یہ بصیر لوگ تھے. یہ ایسے نہیں دیکھ رہے تھے، جو ہو رہا تھا یہ جانتے تھے فتنے کون سے کھڑے ہوں گے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ان فتنوں کے لیے تیار کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے لوگ فتنوں کا شکار ہو گئے. بڑے بڑے جو کہتے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے،
وہ علی کے مقابلے میں آ گئے، بصیر نہیں تھے۔ آپ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں۔ آپ کے برین کو میڈیا کیوں چلا رہا ہے؟ آپ کے برین کو میڈیا چلا رہا ہے۔ خامخواہ کی محبت نہیں چاہیے، پریکٹیکل چاہیے، عمل چاہیے۔ میں نکلوں، وہ جو شہید ہے جس نے اتنا انٹرنیٹ پہ شور مچایا، جس دن وہ شہید ہوا اسی رات کو میری 3 بجے، اسی شہادت والی رات کو 3 بجے میرے ایڈیٹر نے اس کی ویڈیو میں نے جوان پہ گفتگو کی تو ڈال دی۔ اس شہید کا اتنا اثر تھا کہ ہم رک نہیں پائے اس کے بارے میں بولتے ہوئے۔ اور کہاں کا ہے؟ ایک چھوٹے ٹاؤن کا ہے، اور کہاں اتنا شور دنیا میں۔ آپ ابھی اس کا نام یوٹیوب پہ ڈالیں، گوگل پہ ڈالیں، آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے ڈی پیز پہ اسی کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ شور مچا دیا اس نے پوری دنیا کے اندر۔ اس دور میں مہم یہ تھا، اس دور میں جو کہ ماڈرنائزیشن کا دور نہیں ہے، پوسٹ ماڈرنائزیشن بھی نہیں ہے، یہ ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے۔ ٹرانس ماڈرنائزیشن جہاں پر مین اور مشین کمبائن ہے، سائبورگ ہے یہ آج دنیا۔ اس دور میں اس نے کیا بولا؟ اللہ اکبر۔ اس نے بولا کہ میں سر دے دوں گا، جان دے دوں گا، مگر حرم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بایت بیرم، سرم بایت بیرے، میں جاؤں میرا سر چلا جائے مگر کوئی حرام نگاہ حرم پہ نہ جائے۔ اس کی دعا یہ تھی۔ یہ بہت ہی کہنا آسان ہے، 28 سال کا جوان ہے، نجف آباد اصفہان سے آگے ایک ٹاؤن ہے۔ وہ جب وہاں مسجد میں کام کرتا تھا، کسی بھی چیز میں کہیں پہ بھی تو کہتا تھا مجھے سخت کام دو۔ جب نیاز، تو سب سے سخت کام تھا نیاز بانٹتے وقت دیکھ کو کاٹنا، بڑے بڑے ہوتے تھے دیکھنا اور پھر کام کرنا۔ وہ کہتے تھے بہت بڑی زحمت کی آپ نے۔ اس نے بولا کوئی زحمت نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا اگر کوئی کام ہے امام حسین کے لیے تو یہ سر دینا ہے۔ 28 سال کیا دعا تھی؟ دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے 2 دفعہ شہادت عطا کر۔ اللہ، یعنی زندگی میں سنا ہی نہیں تھا کبھی یہ۔ کہتے 2 دفعہ شہادت دے، ایک ظہور سے پہلے، ایک ظہور کے بعد۔ ایک دفعہ ہوگی اور ایسی شہادت، او محسن حجاجی، آپ نام تو لکھے اس کو۔ اوف، دنیا کو ہلا دیا اس نے، دنیا کو ہلا دیا۔ کیا تھا؟ جانتا تھا کہ وقت کے امام کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں آپ علم حاصل کریں، جہاں کسی پروفیشن کی ضرورت ہے وہاں آپ پروفیشنل بنیں۔ جس امام کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہر سیکٹر میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں امام کو شخص چاہیے۔ کریں گے آج پھر سارے ضعیف و نوجوان،